السلام علیکم دوستو، ہم نے پچھلے ویڈیوز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی خوبیوں اور صفات کے بارے میں جانا تھا، اور آج کے اس ویڈیو میں حیات الصحابہ اس کتاب کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے دعوت کا باب۔ اور اس میں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کس طرح سے دین کی دعوت دی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی تو ابو طالب اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور یو کرتا ہے اور یو کہتا ہے، اسی لیے آپ ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلا لے اور ایسا کرنے سے ان کو روک دے۔ چنانچہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ آپ تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل پر اللہ کی لعنت ہو، اس کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو اتنے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ نرمی پیدا ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ چھلانگ لگا کر خود اس جگہ جا بیٹھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو آپ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تم سے شکایت کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ نے بات کرنی شروع کی اور فرمایا کہ اے میرے چچا، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ صرف ایک کلمے کا اقرار کر لے تو عرب کے تمام لوگ ان کے ماتحت اور فرما بردار بن جائیں گے، اور عجم کے تمام لوگ ان کو جزیہ دینے لگ جائیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ چوکنا ہو گئے اور بے تاب ہو کر کہا، آپ کے والد کی قسم، اتنی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ تو کیا، ہم 10 کلموں کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ آپ بتائے کہ وہ کلمہ کیا ہے۔ ابو طالب بھی کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا، واقعی یہ بڑی عجیب اور انوکھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل بن ہشام اور امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب اور قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنی چاہی تو انہوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ کو ہم میں جتنا بڑا درجہ ملا ہوا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کی بیماری کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ آپ ان کو بلائے، کچھ ہماری مانگے مان کر اور کچھ ان کی مانگے مان کر ہمارا اور ان کا سمجھوتا کرا دے، تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے رک جائے اور وہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دے اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دے۔ ابو طالب نے آپ کے پاس آدمی بھیج کر آپ کو بلوایا۔ جب آپ ابو طالب کے پاس تشریف لے آئے تو ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، یہ تو تمہاری قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں، اور تمہاری وجہ سے یہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں تاکہ یہ آپ کی کچھ مانگیں پوری کر دے اور آپ ان کی کچھ مانگیں پوری کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا، تم ایک کلمہ مان جاؤ جس سے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارا ماتحت اور فرما بردار ہو جائیں گا۔ ابو جہل نے کہا، اس بات کے لیے ایک کلمہ نہیں، تمہارے والد کی قسم، ہم 10 کلمے ماننے کو تیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، اور اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو
ان کو نکال پھینکو۔ یہ سن کر ان سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، اے محمد، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤں کا ایک خدا بنا دے؟ آپ کی یہ بات بہت عجیب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، یہ آدمی تمہاری کوئی مانگ بھی ماننے والا نہیں ہے، چلے جاؤ اور اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے رہو، یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور اس کے بیچ فیصلہ کرے۔ پھر وہ بکھر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد سے زیادہ کسی چیز کی مانگ نہیں کی، یعنی کہ تمہاری مانگ صحیح ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بندھی، تو آپ ان سے فرمانے لگے، اے میرے چچا، آپ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لے تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت لے سکوں۔ ابو طالب نے آپ کی یہ تڑپ دیکھ کر جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، اگر مجھے دو باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑیں گی، اور دوسری یہ کہ قریش یہ طعنہ دیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھا ہے، اور میں یہ کلمہ پڑھتا بھی تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو ابو جہل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو؟ اور دونوں بار بار اسی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کے منہ سے آخری بول یہی نکلا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گا میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ تو اس پر سورہ توبہ کی یہ آیت اتری جس کا ترجمہ ہے، لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہے مشرکوں کی، اور اگرچہ وہ ہو قرابت والے، جبکہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہے دوزخ والے۔ اور اس کے ساتھ سورہ قصص کی یہ آیت اتری جس کا ترجمہ ہے، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے۔ اسی جیسی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر کلمہ کو پیش فرماتے رہے، اور وہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری بول تھا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، غور سے سنو کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لیے ضرور استغفار کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ دونوں پچھلی آیتیں اتاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا، اے چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ اگر قریش کے اس کہنے کی شرم نہ ہوتی کہ ابو طالب نے صرف موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کر دیتا، اور یہ کلمہ صرف اسی لیے پڑھتا تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری جس کا ترجمہ ہے، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے۔ پوری حدیث آگے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں انشاءاللہ آئیں گی، لیکن اس کا کچھ حصہ یہ ہے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، جیسے کہ تمہیں خود بھی معلوم ہے میں ہمیشہ تمہاری بات مانتا رہا ہوں، اسی لیے اب تم بھی میری تھوڑی سی بات مان لو، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کعبے میں اور ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو وہ باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے اگر تم مناسب سمجھو تو ایسا کرنا چھوڑ دو۔ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، جس کام کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے
اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں، جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بیہقی میں یہ روایت اس طرح ہے کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگوں نے میرے پاس آ کر یو کہا، اب تم میری جان پر اور اپنی جان پر ترس کھاؤ اور مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو میں نہ اٹھا سکوں اور نہ تم، اسی لیے تم لوگوں کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو پسند نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ کو یہ گمان ہوا کہ آپ کے بارے میں چچا کے خیالوں میں تبدیلی آ چکی ہے اور وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کر دیں گے، اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا اور میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ اس کام کو غالب کر دے یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی اور آپ رو دیے۔ پوری حدیث آگے آئیں گی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کو دعوت دینے کا واقعہ۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے۔ انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ ضرور پڑھوں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے، اور ہو سکے تو صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں کے ساتھ آگے شیئر کر دے تاکہ انہیں بھی ان کے نبی کی سیرت کا یہ حصہ پتہ چلے۔ اگر آپ ویڈیو کے اس حصے تک آ گئے ہو اور آپ کو حیات الصحابہ کی یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ انشاءاللہ آگے ایسے بھی واقعات آنے والے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔